بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب, جو کہ ہائی کورٹ کے جج بھی رہ چکے ہیں اور ابھی سپریم کورٹ میں وکیل کے عہدے پہ فائز ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی تھینک یو ویری مچ. سر کیونکہ آپ وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں تو میں اسی حوالے سے آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی تاکہ بہت سے ایسے ناظرین جن کو بہت سی چیزیں پیچیدگیاں جو نہیں وہ سمجھ پاتے اس بارے میں آپ ہمیں گائیڈ لائن دے سکیں. سر سب سے پہلے یہ کہ ابھی جو ویڈیو اسکینڈل کیس تھا جج ارشد ملک کا, اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے, ناصر بٹ جو کہ جنہوں نے خود ویڈیو بنائی اور خود ہی اس کا فرانزک بھی کر کے اور پیش کر دیا, ایک باہر جہاں پہ وہ مقیم ہے وہیں سے ایک فرم سے فرانزک کرا کے انہوں نے پیش کر دیا, تو کیا ایسا انسان جو کہ خود ویڈیو بھی بنا لے پھر فرانزک بھی کرا کے پیش کر لے, تو کیا عدالت اس طرح کی چیزوں کو مانتی ہے؟ دیکھیں اس چیز کے ویسے تو جو ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں ان کو تو ایک شہادت کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارا جو قانون شہادت آرڈر ہے جو 1984 اس میں ایک طریقہ دیا ہوا ہے کہ جو بھی ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں یا ماڈرن ڈیوائسز ہیں جو فیوچر میں اور بھی آئیں گی یا ڈیولپ ہوں گی تو وہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے کچھ رہنما اصول ہیں. وہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ارشد ملک صاحب کی بارے میں جو کانسٹیٹیوشن پٹیشنز آئیں مختلف لائرز کی طرف سے, پٹیشنرز کی طرف سے کہ ان کے خلاف سو موٹو ایکشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان لے, تو اس پہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ نے جس کی جو سربراہی ہے وہ موجودہ چیف جسٹس کر رہے تھے, انہوں نے گو کہ ان کی پٹیشنز کو خارج کیا کہ ہم اس کو جو ہے اب مفاد عامہ میں اور لوگوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے آرٹیکل 184(3) میں نہیں دیکھتے, لیکن انہوں نے جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں یا ٹیپس ہیں ان کے بارے میں وہ کیسے ایڈمیزیبل ہوں گی اس پہ انہوں نے ایک پورا ایک فائنڈنگ دی ہے. تو وہ اصول انہوں نے جو وضع کیے ہیں اس میں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ویڈیو یا آڈیو ہے ایک تو وہ اوریجنل فارم میں ہونی چاہیے, اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو. دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ ریلیونٹ ہو جس کیس کے حوالے سے اس کو بطور اضافی شہادت لیا جا رہا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس کا جو بنانے والا ہے جس نے وہ ریکارڈنگ کی ہے وہ از خود اوریجنل اپنی ریکارڈنگ کے ساتھ عدالت میں آئے اور اپنا بیان ریکارڈ کرائے, اور تب جا کے یہ وہ جو معیار مقرر ہے اس کے ایڈمیسیبل ہونے کا وہ انہوں نے اس میں طے کر دیا ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے کہ اگر وہ ویڈیو اس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یا کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے تو وہ بھی ایڈمیزیبل ایویڈنس نہیں ہوگی. یہ ایک نئی بات ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے. تو اسی طرح میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ابھی میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی جو اپیلیں لگی ہوئی ہیں جس کی سماعت کل بھی ہوئی اور اس میں غالباً ان کے وکلاء نے ایک درخواست بھی دی ہے جس میں انہوں نے ان ویڈیوز کو جو ہے وہ ایک اضافی شہادت کے طور پر بنانے کی اپلیکیشن دی ہے, اور غالباً انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جو ناصر بٹ صاحب ہیں جو کہ اس کے اوریجنیٹر ہے یا جنہوں نے وہ بنائی ہے وہ بھی اپنا بیان جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے ان کی پٹیشن کو اگر ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اگر وہ اجازت دیتی ہے کہ ناصر بٹ جو ہیں وہ وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے بطور گواہ اس کی شہادت, تو پھر اس کی اہمیت ہو سکتی. تو اس ٹیسٹ سے ان کو نکلنا پڑے گا. جب تک وہ ٹیسٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو ایک اضافی شہادت کے طور پر نہیں مانا جائے گا. اچھا سر, ایک تو میرے ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی بعد میں, لیکن وہ آپ نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا ہے کہ اگر بلیک میلنگ یا اس طرح کی کسی چیز کے لیے ویڈیو کو بنایا گیا ہے تو اس کو بطور ثبوت نہیں پیش کر سکتے. جی جی یہی آپ نے کہا نا؟ بالکل یہی کہا میں نے. اور اس پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویسے کہیں پہ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس جو ہیں یہ کسی بھی قانون کی تشریح کرنے کی مجاز ہوتی, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اضافی بات جو پہلے شاید کہیں پہ کسی ججمنٹ میں نہیں تھی وہ ایک چیز آ گئی ہے کہ کوئی آپ کسی کو ایک کرمنل انٹینٹ سے اگر کسی کی ویڈیو بناتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف آپ بطور شہادت یا بطور ثبوت یا اس کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو اس کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن وہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیں گے کہ چونکہ یہ ایک جج ہیں جنہوں نے اتنا بڑا فیصلہ دیا تو ہم نے ان کی ریکارڈنگ اس لیے کی کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ان لائن تھے اور وہ ہمیں کچھ چیزیں لکھوا بھی رہے تھے تو ہم نے اس کو ریکارڈ کیا. وہ الگ بات ہے, وہ ہائی کورٹ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس کو بلیک میلنگ کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے یا اس کو بطور شہادت مانا جا سکتا ہے. سر آپ نے ایک اور بات یہ کی کہ ناصر بٹ کو خود پیش ہونا پڑے گا, لیکن اگر وہ خود پیش نہیں ہوتے تو کیا ویڈیو لنک پہ لے کے ان سے پوچھ کر سوال
کیے جا سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی ہے؟ جی بالکل، ایسی تو اس مثالیں موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نواز شریف صاحب نے جو آصف زرداری صاحب کے خلاف ایک میمو گیٹ ہوا تھا جس پہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 ہائی کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل ایک ٹریبیونل بنایا تھا. اس میں بھی ایک کریکٹر ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ جی میں پاکستان میں اپنی زندگی کو محفوظ نہیں سمجھتا، تو لہٰذا مجھے برطانوی ہائی کمیشن میں بطور ویڈیو لنک، تو اس کو انہوں نے اجازت دی تھی اور وہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا، تو وہ ایڈمیزیبل ان ایویڈنس تھا. تو ایسی مثالیں موجود ہیں. اگر ضرورت پڑتی تو ایسا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اچھا، کیونکہ ہم نے بعض قانونی ماہرین سے سنا ہے کہ اگر اس طرح کا ویڈیو کا فورینزک کی بات کی جائے تو وہ ہمیشہ پروسیکیوٹر کرا سکے، اور اس کیس میں نیب ہی کرا سکے، نہ کہ ناصر بٹ صاحب جو کہ انہوں نے خود یہ سب کیا ہے. ایک تو ویڈیو انہوں نے بنائی، پھر خود ہی جا کے باہر سے ایک لیب سے فورینزک اس کا کرا کے ادھر اور یہاں پہ پیش کر لیا، تو اس کو کیا مانا جا سکتا ہے؟ دیکھیے ویسے تو نیب کو خود ہی کرا کے ویسے بھی کوئی بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسی ہو، چاہے وہ پولیس ہو، نیب ہو، ایف آئی اے ہو، اینٹی نارکوٹکس فورس ہو، وہ جو نوٹیفائڈ لیبس ہیں، فورینزک لیبس ہیں جو کہ گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہیں اور نوٹیفائی ہوئی ہیں، ان کی رپورٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ پر سے ایڈمیزیبل ہیں. وہ از خود اس کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس نے وہ رپورٹ تیار کی ہے اس کو بطور گواہ آنے کی ضرورت نہیں، وہ پیس آف پیپر ہی کافی ہے. لیکن چونکہ اس کیس میں ناصر بٹ صاحب کے بقول انہوں نے ایک وہاں پہ لوکل فرم جو کہ فورینزک آڈٹ کرتی ہے ان کو ہائر کیا اور ان سے انہوں نے کرائی اور انہوں نے اس کو سرٹیفائی کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس کی شہادت دینے کے لیے بھی تیار ہیں کسی بھی پاکستان میں آ کے. تو وہ پر سے ایڈمیزیبل نہیں ہے کہ اس کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اٹیسٹڈ ہے ہائی کمیشن کی طرف سے اور کسی نوٹیفائڈ فورینزک فرم نے تیار کی ہے تو وہ کافی نہیں ہوگا. اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی پھر ان کو وہ طریقہ بتانا پڑے گا کہ ہم نے کون سا وہ میتھڈ یوز کیا، اور جنہوں نے وہ کنڈکٹ کیا ان کو بطور گواہ پیش ہونا پڑے گا. تو پھر وہ عدالت پر منحصر ہے کہ وہ اس کو ایڈمیزیبل ان ایویڈنس کرتے ہیں یا نہیں. اچھا سر، نواز شریف صاحب اور ان کے وکلاء میں سے کسی نے بھی اس ویڈیو کو بطور اضافی ثبوت پیش کرنے کی جو درخواست ہے وہ بھی دائر نہیں کرائی، تو درخواست دائر نہ کرانے والی سچویشن میں کیا نواز شریف کو اس ویڈیو کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اب تو مجھے ویسے لگا ہے کہ کل شاید انہوں نے ایسی درخواست جمع کو کروائی ہے جس میں وہ ان کو ریکارڈ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جب جج ارشد ملک صاحب کو جب بلایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جب اس وقت کے قائم مقام چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے اپنی پریس ریلیز جو پہلے دی تھی وہ بھی، اور ایک انہوں نے الگ بیان حلفی دیا جس میں کہ پریس ریلیز کے جو مندرجات ہیں اور بیان حلفی کے مندرجات میں کافی فرق ہے، بلکہ جو بیان حلفی انہوں نے دیا اس میں کافی امپرومنٹس ہیں. لیکن اس کو ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان دونوں ڈاکومنٹس کو اپیلوں کا حصہ بنا دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان کا بیان حلفی اور ان کی پریس ریلیز جو ہے وہ اپیلوں کا میں ایز اے اضافی شہادت آ چکی ہے، اور اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے گا. سپریم ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی کافی فائدہ پہنچ سکے گا، کیونکہ وہ ان کا جو بیان حلفی ہے وہ تو خود اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ فاضل جج صاحب نے جو ہے وہ مس کنڈکٹ کیا ہے، اور ان کا جو کنڈکٹ تھا وہ ایک سینئر جوڈیشل آفیسر کا نہیں تھا. تو اس لیے وہ ان کو فائدہ بالکل پہنچا سکتا ہے کہ اگر آپ ویڈیوز کو ایک سائٹ پہ بھی رکھتے ہیں، ریکارڈنگز کو ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں، اور صرف چونکہ وہ انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے ان کا بیان حلفی، تو جب وہ اس کو لے کے سامنے آئیں گے اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو فاضل جج صاحب تھے ان کی پوری پروسیڈنگ جو ہیں A to Z وہ جو ہیں وہ ایک غیر جانبدار جج نہیں تھے، تو لہٰذا ان کا جو انہوں نے پھر اسی ایویڈنس جو ان کے سامنے ریکارڈ ہوئی وہ بھی اس کی پراپرلی ایویلیویشن انہوں نے نہیں کی، تو پھر اس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے. اور اس کے امکانات موجود ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ دونوں ججمنٹس، ایک میں جو بری ہوئے ہیں اور ایک میں جو سزا ہوئی ہے، ان دونوں میں وہ اس ججمنٹ کو منسوخ کر کے سیٹ اسائڈ کر کے دوبارہ ٹرائل کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھیج سکتے ہیں. سر، نون لیگ کے بقول جو جج ارشد ملک ہیں ان کا بیان حلفی ہی کافی ہے، اگر بیان حلفی دے دیے تو اس سے ہی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے ہیں اس کیس میں. تو اس کے بعد ویڈیو جانبدار رہے، ہاں جانبدار ہیں، اس کے بعد تو ویڈیو کی اور ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ پرانی بات ہے جب محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب کے خلاف اس وقت کا احتساب ایکٹ تھا وہاں پہ 1997 کا، جس میں سیف الرحمان صاحب جو تھے اس کے چیف احتساب کمشنر تھے، تو اس وقت ان پہ ایک SGS کو ٹیکنا کیس بنا تھا، جس میں اس وقت کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو کہ 2 فاضل ہائی کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل تھی، انہوں نے ان کو سزا دی تھی اور جرمانہ بھی کیا تھا۔ اس کی اپیلیں جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھیں۔ اس وقت کچھ ایسی ریکارڈنگ سامنے آ گئی تھی، PPP لے کے آئی تھی، جس میں کہ میاں شہباز شریف صاحب اور اس وقت کے جو معزز جج صاحبان ہیں ان کی کنورسیشن تھی، چیف احتساب کمشنر کی کنورسیشن تھی ججز کے ساتھ، تو اس کو بطور اضافی شہادت انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کروائی، لیکن اس کو پھر سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر اس کو اضافی شہادت کے طور پر تسلیم نہیں کیا کہ وہ جو معیار ہے، جو کرائٹیریا ہے یا جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اضافی شہادت ہونے میں، چونکہ وہ اس پہ پوری نہیں اترتی تو اس کو ہم اضافی شہادت کے طور پر نہیں لے رہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ایسے شواہد اور ایسا مواد اور ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ دونوں فاضل جج صاحبان کا جو کنڈکٹ تھا وہ غیر جانبدارانہ نہیں تھا، وہ بلکہ باعث تھا، بدنیتی پہ مبنی تھا۔ تو ہم اس وجہ سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ججمنٹ سیٹ اسائڈ کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ احتساب کورٹس میں بھیجتے ہیں ری ٹرائل کے لیے، اور پھر وہ ری ٹرائل کے لیے گیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیوز اس کیس میں اس کو اگر آپ بیچ میں سے نکال بھی دیں تو وہ جو جج صاحب کا بیان حلفی ہے وہ بھی شاید یہ بات اسٹیبلش کر دے، جس پہ ہائی کورٹس اس نتیجے پر پہنچے کہ ٹھیک ہے وہ ویڈیوز ہیں یا نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جب خود ایک حلفاً بیان دیا ہے اور اس میں انہوں نے ایسی چیزوں کا اقرار یا وہ ایڈمیشن کیا ہے کہ جو بطور جج ان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے، تو وہ بھی ان کو اس طرف لے جا سکتا ہے کہ وہ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ ان کی جو ججمنٹس ہیں وہ جو آنیسٹ ججمنٹس نہیں تھیں، تو لہٰذا ان کو ہم سیٹ اسائڈ کر کے اس کو دوبارہ ری ٹرائل کے لیے بھیج رہے ہیں۔